فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الْعَيْشِ، جب دنیا کی زندگی کی محبت کا نشہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کہ جب دنیا کی محبت کا نشہ تم پر غالب آ جائے گا تو پھر تم یہ اتنا اونچا کام یا اللہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ چھوڑ دو گے۔ فلا تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم نہیں کرو گے، ولا تنہون عن المنکر، اور برائی سے تم نہیں روکو گے، اور اللہ کی دی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے زندہ کرنے کے لیے نہیں لگاؤ گے تو یہ چیز غالب آ جائے گی۔ فرمایا القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس زمانے میں جو لوگ کتاب اور سنت کو لے کر اٹھیں گے اور ساری انسانیت کو بتائیں گے کہ لوگو اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ کے احکام پر چل لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل لو، کہ ان باتوں کو بیان کرنے والے لوگ ان کو اللہ کتنا اونچا درجہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اور آگے بڑھنے والے ہیں تو اس زمانے میں کتاب اور سنت کے بولنے والوں کو اللہ ان کی طرح اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت دی ہے، یہ سارے انسانیت کے لیے اللہ نے ہمیں دی۔ جیسے اللہ پہلے زمانے میں نبیوں کو بھیج کر انسانوں کی قسمتوں کو بدلتے تھے اور انقلاب آتا تھا، انسانوں میں پاکیزہ زندگیاں آتی تھی، پاکیزہ اعمال، اور یہ زمین امن کا اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترنے کا گہوارہ بنتی تھی، تو اسی طرح اللہ نے صدیوں بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، جس میں سارے انسانوں کے لیے خیر خواہی، ہمدردی ہے اور ان کو ناکامی سے بچانا ہے، اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ محنت تو ہماری امتیازی شان ہے، اللہ اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محنت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت پر اللہ فرماتے ہیں رزق دوں گا، اس محنت کرنے پر اللہ کی مدد ہوگی، اور جب اللہ مدد کرنے والے ہوں تو بتائیں ایسی قوم کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مخلوق ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ یہ دین جو پوری انسانیت کے لیے ہے، اس میں زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگانا۔ اس امت کو تو چنا ہوا ہے، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے۔ تو بھئی اس کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے، اور یہ محنت زندگیوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم یہ عزم کریں، اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ اے اللہ تو نے ختم نبوت کی وجہ سے ساری انسانیت تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی، اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ وہ معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی اے اللہ اب یہ بقیہ زندگی ہماری تیرے پیغام کو مخلوق تک پہنچانے میں اور انسانوں کو تجھ سے ملانے میں اور تیری رحمت سے فائدہ اٹھانے والا بنانے میں اور آخرت میں کامیاب ہونے والا بنانے میں ہماری زندگی اس میں صرف ہوگی، تو اللہ ہماری مدد فرما کر ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، اس کے لیے تیار ہیں ہم سب انشاءاللہ؟ ہاں، کافل القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس زمانے میں کتاب اور سنت کو بیان کرنے والے اللہ مہاجرین میں سے جو صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار میں سے سابقین ہیں، اللہ ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ آخر زمانے میں جو دین کی محنت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان محنت کرنے والوں کو 50 آدمیوں کی محنت کے بقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ محنت ایک شخص کی اور ایک شخص کے بقدر اور اجر 50 آدمیوں کے برابر، تو صحابہ اسی پر حیران تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 50 انہی میں سے ان کے برابر یا 50 کوئی اور؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ آخری زمانے میں جو محنت کرنے والے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو تم میں سے 50 آدمیوں کی محنت کے بقدر اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی جو زندگی گزری ہے ہماری خواہشات میں، اس میں تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے صبح کی ہے تو شام کا انتظار مت کرو، شام کی ہے تو صبح کا انتظار مت کرو، بلکہ ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ سلام ایک طرف پھیروں تو اس کا یقین نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیر لوں گا۔ اور اللہ کا معاملہ اتنا عجیب ہے
کہ انسان دل میں پکا عزم اور ارادہ کر لے، اے اللہ میں نے اب اس محنت والا بن کر رہنا ہے، تیرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ انسان اس محنت والا لکھ دیا جاتا ہے اور اس محنت والا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کا معاملہ اسی کے بقدر ہوتا ہے۔ تو بھئی نیت کی نا انشاءاللہ ہم اس محنت والا بن کر رہیں گے بھائی۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ کون کون کی اس محنت والا؟ پھر اللہ تربیت کریں گے، اللہ علم سکھلائیں گے۔ اب ہم اس محنت والے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ بھائی اس مجمع میں سے جس کے 4 مہینے نہیں لگے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیش کریں کہ سب پہلی فرصت میں اور ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا، اس کے لیے فرمائیں بھائی، فرمائیں بھائی کون تیار ہے؟